سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 سورہ احزاب کا 8واں رکوع 22ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو اس وسوسے کا جواب ہو گیا جو بعض نادان یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں چہرہ چھپانے کا ذکر ہی نہیں، تو یہاں پر واضح ذکر ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی یہی ترجمہ کیا، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ اور حضرت صدر الافاضل جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یہ لکھی، اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں اور سر اور چہرے کو چھپائیں۔ تو سر چھپانا، چہرہ چھپانا اس سے ثابت ہے۔ آگے فرمایا، اور سر اور چہرے کو چھپائیں جب کسی حاجت کے لیے ان کو نکلنا ہو۔ تو نامحرم مردوں کے سامنے جب جانا ہو تو چہرہ چھپانے کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ دوسرا ایک وسوسہ کہ یہ جو پردے کے جتنے احکامات ہیں یہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں، عام عورتوں کے لیے نہیں ہیں، تو اس آیت کریمہ میں اس کا بھی رد ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے فرما دیں۔ تو پردے کا حکم سب کے لیے ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں اور سر اور چہرے کو چھپائیں جب کسی ضرورت کے لیے ان کو گھر سے باہر نکلنا ہو۔ یہاں پر جلابیب کا لفظ ہے۔ جلابیب بہت بڑی چادر کو کہتے ہیں، جیسے لحاف ہوتا ہے اس طرح کی بڑی چادر کو جلابیب کہتے ہیں، یعنی جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو اس طرح بہت بڑی چادر میں اپنے آپ کو پوری طرح چھپا لیں، اور جس طرح چادر ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، اگر برقع بھی پہنے تو ایسا ہی ڈھیلا ڈھالا ہو، اور اس چادر سے اپنے سر کو بھی چھپا لیں اور اپنے چہرے کو بھی چھپا لیں۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ اس قدر واضح حکم کے باوجود نہ جانے میڈیا پر بیٹھ کر لوگ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ پورے قرآن میں کہیں چہرہ چھپانے کا ذکر ہی نہیں، کہیں پردے کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، یعنی ان کی پہچان ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، یہ احترام والی عورتیں ہیں، فلا یؤذین، تو ستائی نہ جائیں، اور منافقین ان کے در پہ نہ ہوں۔ منافقین کی عادت تھی کہ وہ کنیزوں، باندیوں کو چھیڑا کرتے تھے، اس لیے آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ وہ چادر سے جسم ڈھانپ کر، سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے، کنیزوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں۔ یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو ہماری بہن شرم و حیا کا پیکر بن کر، شرعی پردہ کر کے، جب وہ نگاہ نیچی کیے ضرورتاً گھر سے باہر نکلتی ہے تو کسی کی جرأت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ کسی نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا آج کل جو پردہ ہوتا ہے اس پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے، یعنی جس قسم کا برقع پہنا جاتا ہے اور جتنا چست وہ ہوتا ہے اور جس قدر وہ چمکیلا اور اس میں ڈیزائننگ ہوتی ہے، یہ ہرگز پردے کے تصور کے منافی ہے۔ پردے کا تو مقصد یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو کسی کی توجہ اس طرف نہ ہو۔ دیکھیں، خوشبو لگا کر نکلنا منع اسی لیے ہے کہ خوشبو سے غیر مردوں کی، نامحرم مردوں کی توجہ ہوگی۔
تو اس لیے برقع ڈھیلا ڈھالا ہو اور اس طرح کی ڈیزائن اور ایسا چمکیلا جس سے کسی کی توجہ اٹھے، کسی کی توجہ ہو، یہ منع ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر باز نہ آئے منافق اپنے نفاق سے، اگر یہ باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، برے خیال رکھتے ہیں، یعنی فاجر بدکار ہیں، وہ اگر اپنی بدکاری سے باز نہ آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں جھوٹ اڑانے والے باز نہ آئے، جو اسلامی لشکروں کے متعلق جھوٹی خبریں اڑایا کرتے تھے اور یہ مشہور کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، وہ قتل کر ڈالے گئے، دشمن ان پر غالب آتا جا رہا ہے، چڑھا چلا آ رہا ہے۔ اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کی دل شکنی، ان کے حوصلے پست کرنا اور ان کا پریشانی میں ڈالنا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ضرور ہم آپ کو ان پر شے دیں گے اور آپ کو ان پر مسلط کریں گے، آپ کو ان پر قابو دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ مدینے میں آپ کے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن، پھر مدینہ طیبہ ان سے خالی کرا لیا جائے گا اور وہ وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ ملعونین، لانتی، پھٹکارے ہوئے، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں کہیں ملیں پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور گن گن کر قتل کیے جائیں۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ یہ ملعونین کا جن کا ذکر ہے، اس سے مراد گستاخ رسول بھی ہیں، کہ جہاں کہیں ملیں گستاخوں کو پکڑو اور گن گن کر قتل کرو۔ حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں ایسا نظام قائم کرے کہ کسی کو گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو، اور جو انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور دیگر ذرائع کے ذریعے گستاخی کر رہے ہیں، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں گرفتار کرے اور انہیں سزائے موت دے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو انتشار ہوگا، فساد ہوگا، اور فساد کا دروازہ بند کرنا ضروری ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، یعنی پہلی امتوں کے منافقین جو ایسی حرکات کرتے تھے، ان کے لیے بھی اللہ تعالی کا طریقہ یہی رہا، ان کے لیے بھی سنت الہیہ یہی رہی کہ جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، لوگ آپ سے قیامت کو پوچھتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ مشرکین تو تمسخر اور استہزاء کے طور پر، مذاق اڑانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا کرتے تھے، اور اس انداز میں پوچھتے تھے گویا کہ ان کو قیامت آنے کی بہت جلدی ہے، اور یہودی اس کو امتحان کے طور پر پوچھتے تھے، کیونکہ توریت میں اس کا علم مخفی رکھا گیا تھا، اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کبھی بھی قیامت کا علم نہیں دیں گے، کیونکہ یہ راز الہی ہے اور نبی راز کے امین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ راز دیتا ہے لیکن وہ اس کا علم عام لوگوں کو نہیں دیتے، تو یہودی امتحان کے طور پر پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو، پاس ہی ہو۔ اس میں جلد کرنے والوں کو تحدید ہے،
یعنی جو جلدی مچا رہے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی، ہو سکتا ہے قیامت قریب آ چکی ہو، تیاری کرو، کیوں جلدی مچا رکھے ہو۔ اور جو امتحاناً سوالات کرنے والے تھے ان کا منہ بند کر دیا گیا اور انہیں خاموش کرا دیا گیا۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار، کوئی ایسا مددگار، کوئی ان کا دوست، کوئی حمایتی نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یقولون، کہتے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے کسی طرح، اطعنا اللہ، ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ اگر دنیا میں مانا ہوتا تو آج ہم اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ وَقَالُوا، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، یعنی قوم کے سرداروں، لیڈروں، پیشواؤں، بڑی عمر کے لوگوں اور اپنی جماعت کے عالموں کے کہنے پر چلے۔ انہوں نے ہمیں کفر کی تلقین کی، جیسے قادیانی ہیں، ان میں بھی بعض لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جو گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ رسول ہیں، گستاخ اولیاء ہیں، مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے جھوٹے الزام لگانے والے ہیں، حضور کی تعظیم اور محبت سے روکنے والے ہیں۔ تو ان میں بھی بعض لوگ مولوی کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، پیشوا ہیں، لیڈر ہیں، اور ان کے جو پیروکار ہیں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا، ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، انہیں آگ کا دونا عذاب دے، انہیں آگ کا دونا عذاب دے، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ کل بروز قیامت تو وہ اپنے لیڈروں اور ایسے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ درس یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہی ایسے لوگوں سے بیزار ہو جاؤ، رسول اللہ کا دامن تھام لو، قبر و آخرت میں وہی آقا کام آنے ہیں۔ سورہ احزاب کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔